بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے خواتین و حضرات، جس دور میں آپ اور ہم موجود ہیں، سائنس کہاں پہنچ چکی ہے، ترقی کر چکی ہے۔ انٹلیکچول اپروچ، عقلیت کی اپروچ، ریشنل اپروچ اس وقت کی اپروچ ہے۔ اگر اور مسلمان پیچھے ہیں، زوال پذیر ہیں۔ ہم تنقید تو بہت کرتے ہیں، یہود، نصارہ، ویسٹرن ورلڈ بہت تنقید کرتے ہیں، لیکن انہی تنقید کرنے والوں کے اپنے جو بچے ہیں وہ باہر پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ انہی تنقید کرنے والوں نے جو گاڑی استعمال کرنی ہوتی ہے وہ باہر سے بن کے آئی ہوتی ہے یہود و نصارہ سے۔ جو موبائل ہم استعمال کرتے ہیں جس میں یہ ریکارڈنگ تک کر رہے ہیں، یہ بھی وہاں سے بن کے آئے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یوں خالی بیٹھ کے کسی کو جہنم رسید کرنے سے باتیں نہیں بنتی۔ اصل چیز یہ دنیا بقدر یہ بقدر اسٹرگل ہے، کوشش ہے۔ جتنی آپ کوشش کریں گے اللہ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی ذات، اتنا آپ کے لیے راہیں کھولتی جائے گی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جس دور میں ہم بیٹھے ہیں، کیا آج سے 500 سال پہلے کی ایک بنا ہوا لباس آپ آج پہنیں گے؟ یقیناً نہیں پہنیں گے۔ آج سے 400 سال پہلے بنا ہوا گھر یا 300 سال پہلے جو پیٹرن ہوتا تھا اس وقت کا ماڈرن پیٹرن، اس میں آج آپ رہیں گے؟ آپ نہیں رہیں گے۔ آج سے 200 سال پہلے جو واش روم ہوتا تھا گھر میں، لیٹرینیں ہوتی تھی، وہ واش روم آپ آج استعمال کریں گے اس طریقے کا بنا کے؟ آپ نہیں کر سکتے۔ آج سے 200 سال 500 سال پہلے جو سواریاں ہوتی تھیں، آپ آج وہ سواری استعمال کریں گے؟ آپ نہیں کریں گے۔ جب آپ یہ سب کچھ 200 سال 400 سال پرانا نہیں کریں گے تو سمجھ سے بالا ہے کہ آپ نے اپنی دین کی روایت کو 400 سال پیچھے کیوں رکھا ہوا ہے۔ قرآن مجید اور سنت رسول جو حضور علیہ السلام نے فرما دیا، یہ قیامت تک کے لیے، مگر اس کی جو تشریحات، اس کی جو تعبیرات تفسیر کی صورت میں، شروحات حدیث کی صورت میں اور پھر فقہ کی صورت میں ہمارے سامنے آئی ہیں، وہ ہم 400 سال پیچھے کیسی قبول کر لیں؟ اور اگر ہم یہ کریں گے، اور یہ ہم کر رہے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ہمارا نوجوان اٹریکٹ نہیں ہو رہا دین کے لیے۔ ہم نے دین کے اندر سے جو کشش تھی، اپنی تنگ نظری، اپنے تعصب اور اپنی جہالت کی وجہ سے وہ نکال دی ہے۔ ہم جمود کا شکار ہیں۔ ہم نے اجتہاد کے دروازے ہر جگہ پہ بند کر دیے اور ہم جمود کا شکار ہیں۔ جمود آپ دیکھ لیجئے کبھی قابل قبول نہیں ہوتا۔ علم کا سیلاب بڑھتا جا رہا ہے وقت کے ساتھ ساتھ۔ دیکھیے اقبال نے آج سے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے آج سے 100 سال پہلے تشکیل جدید الہیات اسلامیہ کی بات کی تھی۔ کچھ تو تھا جو اس کی ضرورت اقبال نے محسوس کی اور بالکل درست محسوس کی۔ وہ اقبال کی ابتدائی کاوش تھی، اس کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے تاکہ نوجوان جو مسلم عقائد ہیں ان کو فلسافیکل پوائنٹ آف ویو سے، ریشنل پوائنٹ آف ویو سے سمجھیں۔ میری 2 سیریز یوٹیوب چینل پہ، فیس بک پہ پڑھی ہیں، آپ دیکھیے۔ برٹن رسلز کا اور ٹی آر مائلز کے تناظر میں عصر حاضر کا جو مذہب مخالف مقدمہ اس کا رد کیا ہوا ہے، اس کے اندر یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو آپ دیکھیے اس وقت آپ کا ایک نوجوان جو یونیورسٹی سے پڑھا، اس کے سامنے اگر وہ دین پڑھنا چاہے تو آپ اس کو قدوری دیتے ہیں، آپ اس کو نور الازا دیتے ہیں، یا اس کے بعد کچھ اور کتابیں دیتے ہیں۔ ان کے پہلے 2-3 چیپٹر آپ کھول کے دیکھ لیجئے، جو پانی کی صفائی اور پانی کو کنویں سے کیسے نکالنا ہے، کنویں کا پانی گندا ہو جائے تو اس کو صاف کیسے کرنا ہے، یہاں سے وہ شروع ہو رہا ہے۔ کپڑے کو پاک و ناپاک کیسے کرنا ہے، یہاں سے وہ شروع ہو رہا ہے۔ یعنی وہ آؤٹ ڈیٹڈ مسائل ہیں جن کا اس دور کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے، اور ہم ڈٹے ہوئے ہیں۔ اور ہم نے اب کیا ہوا ہے، ہمارے جو تعصب والے لوگ ہیں، جو جاہل لوگ ہم پر مذہبی حکمران آ کے بیٹھ چکے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی بڑے لوگ یہ کام کر گئے۔ وہ بڑے لوگ تو سر آنکھوں پہ اور سر کا تاج، مگر اس سے پہلے بھی بڑے تھے، کیا یہ ان سے بڑے ہو گئے کہ انہوں نے پھر کام کیوں کیا؟ تو ہر دور میں کام نیا ہوتا ہے۔ قرآن و سنت اپنی جگہ پہ رہے گا، حیات اصلی اپنی جگہ پہ رہے گی، دین کی حیات قضائیہ اور دین کی تعبیر نو عصری مسائل کے مطابق ہر دور کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور یہ دور شاید سب سے مشکل ہے اس کام کے لیے، اپنی تمام تر ان نئی ایجادات اور ٹیکنالوجی کی اس ترقی کے باوجود، چونکہ دین جن لوگوں کے ہتھے چڑھا ہوا ہے، اگر ان کو یہ دروازہ کھل گیا کہ جدید دیت کا دروازہ کھولیں تو انہیں سمجھ آ رہی ہے کہ ان کی جگہ نہیں ہے۔ تو چونکہ ان کی جگہ نہیں ہے، وہ ظلم یہ کر رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ چونکہ ہماری جگہ رہنی چاہیے، دین کی جگہ پھر معاشرے میں رہے یا نہ رہے۔ معذرت کے ساتھ یہ وہ سچ ہے جو میں بتانا چاہ رہا۔ لہٰذا تشکیل جدید الہیات اسلامیہ یہ ناگزیر ہے۔
تشکیل جدید معاشیات اسلامیہ. آج آپ کے پاس کریڈٹ کارڈ ہے، آج سے پہلے کریڈٹ کارڈ کا مسئلہ تھا، اسٹاک ایکسچینج کا مسئلہ تھا، کرپٹو کرنسی کا مسئلہ تھا، بینک اکاؤنٹ کا مسئلہ تھا، شیئرز کا مسئلہ تھا. 1000 مسائل ہیں معاشیات میں. اگر قرآن و سنت سے رہنمائی لے کر معاشیات کی تشکیل جدید نہیں کریں گے، کر رہے ہیں لوگ، بہت کم کر رہے ہیں، لیکن ایک وبال آنا، ایک جناب سیلاب آنا چاہیے، ہر بندہ کر رہا ہو، اور اتنا اوور کم کریں کہ پورا کا پورا مائنڈ سیٹ بدل جائے. وہ نہیں ہے. ہر جگہ پہ چند لوگ کر رہے ہیں اور ان کو مزاحمت کا سامنے. اسی طرح تشکیل جدید الہیات کے بعد تشکیل جدید معاشیات ہونی چاہیے. حضور شیخ الاسلام کی اس پر کتاب ہے، تشکیل جدید معاشیات پر، اس اکنامک سسٹم کو ریفارم کرنے پر. ڈاکٹر حسین صاحب کی اس پر، اور بہت سارے لوگوں کی، جسٹس تقی عثمانی صاحب کی اس پر کتب ہے. انشورنس کے مسائل ہیں. اس کے بعد اب آپ آ جائیں، اس کے بعد الہیات اور معاشیات کے بعد آپ فقہ پر آ جائیں. سب سے اہم ترین چیز یہ ہے فقہ کی جو غیر متغیر چیزیں ہیں، عبادات کے معاملات، ان کو نکال کے جو معاشرے سے معاشرتی معاملات ہیں، بزنس کے معاملات ہیں، وہ سارے کے سارے ان کی تعبیر نو ہونے والی ہے، ان کی جو ازسر نو تدوین ہونے والی ہے فقہ کی. بلکہ اب تو یہ دور ہے کہ یہ منہج ہونا چاہیے، فقہ کی تدوین نو کا منہج یہ ہونا چاہیے، طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ کسی بھی ایک مسئلے پر سب سے پہلے قرآن مجید کو سامنے لایا جائے، پھر احادیث مبارکہ کو سامنے لایا جائے، احادیث مبارکہ کے بعد ائمہ اربعہ کی، چاروں ائمہ کی آراء کو سامنے لایا جائے، اس میں کی تیسری چوتھی اور کوئی رائے ہے وہ بھی سامنے لائی جائے، فقہ جعفریہ کی رائے کو سامنے لایا جائے، یہ جو کہ معاشرتی مسائل ہیں اور یہ سب کے کامن ہیں. پھر اس میں یہ دیکھا جائے، علماء کا ایک بورڈ بیٹھ کے دیکھے کہ یہ اس میں قریب تر قرآن و سنت کے کس کی تعبیر ہے. یعنی تعبیر نو ضروری ہے، آپ کو ہر شے کی نئی سرے سے تعبیر کرنی پڑے گی. بہت ساری چیزیں آپ کی تطبیق کے ذریعے، ترجیح کے ذریعے، راجی اور مرجوح کرنے کے ذریعے حل ہو جائیں گی. تو آپ دیکھیں کون سی رائے، کس امام کی رائے، کس فقہ کی رائے قریب تر ہے قرآن و سنت سے. بس جو قریب تر ہے اس کو راجح قرار دے دیا جائے اور سب پھر اسی پر عمل کریں. وہ چاہے حنفی ہو، وہ مالکی ہو، وہ شافعی ہو. عبادات میں اپنے اپنے پیٹرن پہ رہیں، اس سے فتنے کا خوف ہے. لیکن یہ جو معاملہ ہے، معاشرت کا معاملہ، یہ جو معاملہ ہے معیشت کا معاملہ، یہ جو معاملہ ہے فقہی معاملات ہیں یہ والے، جس میں آپ نے آگے چلنا ہے. پانی کی صفائی ہے اور اب وہ سٹیم واٹر آ رہا ہے، اس سے آپ کو غسل دے دیتے ہیں. اب یہ مسائل زیر بحث ہونے چاہیے. تو لہٰذا فقہ کی تدوین نو کی ازسر نو ضرورت ہے. اس حوالے سے بہت کام ہو رہے ہیں، میں نے عرض کیا کام ہوتے ہیں، لیکن وہ اتنے کم ہیں کہ وہ ہر جگہ پہ نمایاں نہیں ہیں. مثلا الفقہ الاسلامی و ادلتہ، الدکتور واحد الزحیلی علیہ رحمہ، بہترین ہے کام، بہترین، لیکن ابھی اور کام کی ضرورت ہے. اسی پہلو پر حضور شیخ الاسلام کا بہت ساری کتابیں ہیں، لیکن ابھی اور کہاں، اور لوگوں کو بھی اس سے دیکھنا اور سیکھنا چاہیے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ دور ہے کہ اس دور میں اگر آپ علم کی روایت کو فروغ نہیں دیں گے، اور فروغ کتاب برائے کتاب نہیں ہے، تفسیر برائے تفسیر نہیں ہے، جتنی تفسیری روایات نقل ہونی تھی وہ سب ہو چکی ہیں اور کچھ نہیں اس سے نکلنے والا. اب اس کو جدید سائنسی علوم کی طرف پھیریں، بجائے اس کے کہ سائنس ایک نظریہ ثابت کرے اور ہمارے سارے کے سارے لوگ سر جوڑ کے زبردستی اس کو قرآن سے ثابت کرنے پہ لگ جاتے ہیں. قرآن سے خود اشارے پائیں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں تو رسی قرآن سے اشارہ پا کے ڈھونڈ لیتا ہوں میرے اونٹ کی. تو لہٰذا یہ ایک پورا کا پورا یہ علم کا ایک جو اپنا جمود ہے، اس کو توڑ کر جب ہم آگے بڑھیں گے، نوجوان آگے بڑھیں گے، اہل دانش آگے بڑھیں گے، اس کے ساتھ یہ چیزیں پھر بہتر ہوں گی. پھر ہمارا وہ جو زوال تھا وہ پھر عروج میں بدلے گا. وہ جو قرآن پر اور وہ جو سنت پر جو مسلمان کا اعتماد تھا وہ اس طرح سے قائم ہوگا. وہ کہے گا، وہ اٹھائے گا اور قرآن اور سنت اپنا احادیث کی کتب یوں بغل میں لے کے لوگ پھریں گے کہ کوئی مسئلہ ہوا تو ہم اس کے اندر سے دیکھیں گے. یہ وقت آنا ضروری ہے. جب یہ وقت آیا تو پھر وہ دور عروج مسلمانوں کا پلٹ آئے گا. اس کو ٹھنڈے دماغ سے سنیے. نوجوان اس میری گزارش پر غور کریں. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے.